السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وقال اللہ تعالی اذن الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ وابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الغلام الا اعلمک بکلمات ینفعن اللہ بہن؟ قال بلی۔ قال احفظ اللہ یحفظک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، خواتین اور بہنوں، تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے ایک طرح سے ہم دوسرے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ تعلیم اور تربیت کا ایک تقاضا، ایک معیار، ایک پیمانہ ماہ رمضان نے ہم کو پہنچایا تھا، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ دورانیے پر مبنی اور مشتمل ہے، گول چکر ہے۔ اس میں لمبائی چوڑائی نہیں ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ جہاں سے شروع ہوتی ہے پھر اس کا ایک کنارہ ہوتا ہے، اختتام ہوتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں، یہ گول چکر لیے ہوئے ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک راؤنڈ مکمل ہوتا ہے، دوسرا راؤنڈ شروع ہو جاتا ہے۔ اور شاید خانہ کعبہ کا جو طواف ہے تو طواف میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی یہی سنت رکھی ہے، اور اس کے ذریعے سے امت مسلمہ کو یہی پیغام دیا گیا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات اور اس کے تقاضے یہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہے، ایک جہد مسلسل ہے۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں اس کی وضاحت کی ہے کہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ یعنی اسلام کے عشق کے انداز ہی نرالے ہیں۔ عام طور سے اسکولوں میں، مدارس میں ہوتا یہ ہے کہ چھٹی ان کو مل جاتی ہے جنہوں نے سبق یاد کر لیا، اب ان کو چھٹی مل گئی، فرصت مل گئی، لیکن اسلام کا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ جنہوں نے سبق یاد نہیں کیا ان کو چھٹی ملتی ہے، وہ چھٹی پر رہتے ہیں، ان کو کام یاد نہیں رہتے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات جنہوں نے سیکھ لی اور جنہوں نے اسلام کا سبق یاد کیا، ایمان کا سبق یاد کیا، تو اب چھٹی کہاں رہی؟ یہ سبق نے ان کو پابند کر دیا۔
اس لیے رمضان میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے ذریعے سے سبق دیا تو اب وہ سبق کو دہرانا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور سے قرآن مجید کے مکمل کرنے کا جو معمول ہے، جو طریقہ ہے حفاظ اکرام کی طرف سے، اور بالکل صحیح بھی ہے، اور اگر آپ توجہ دیتے ہوں گے تو یہ بات آپ پر یہ واضح ہو جاتی ہوگی کہ آخری جو رکعت ہوتی ہے، آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ہے، تو حالانکہ قرآن مجید ترتیب کے لحاظ سے سورہ ناس پر ختم ہو رہا ہے، مکمل ہو رہا ہے، لیکن حفاظ اکرام عام طور سے سورہ ناس پر ختم نہیں کرتے۔ سورہ ناس آخری تراویح آخری رکعت میں نہیں پڑھی جاتی، اخیر کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں سورہ بقرہ کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اب قرآن مجید کا آغاز ہو گیا، آخری تراویح سے قرآن مجید کا آغاز ہو گیا۔ پہلی تراویح سے بھی قرآن مجید کا آغاز ہوا تھا، اور آخری تراویح میں بھی اور آخری رکعتوں میں قرآن کا آغاز ہو چکا۔ اب حفاظ پر بھی یہ بات واضح کر دی گئی اور سننے والوں پر یہ بات واضح کر دی گئی کہ اب یہ سلسلہ تم کو آگے بڑھانا ہے، اس سلسلے کو آگے لے کر چلنا ہے۔ اس لیے احادیث میں قرآن مجید کے جن پڑھنے والوں کے لیے بڑی فضیلت ہے، خوشخبری ہے، ان میں سے یہ کہ مرتحل، کہ جو منزل پر پہنچتے ہیں پھر دوبارہ شروع کر دیتے ہیں، یعنی قرآن مجید کو مکمل کرتے ہیں پھر دوبارہ اس کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ معمول ہے اس مسجد میں، خاص طور سے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ماہ شوال سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں، تو ان تعلیمات میں سے جو بنیادی تعلیمات اور بنیادی عنوانات اور موضوعات ہیں، تو اس کے ذریعے سے آغاز ہو۔ تو عقیدہ توحید کی تعلیم چونکہ ایک طرح سے بنیادی تعلیم ہے، تو یہ تعلیمی لحاظ سے، تربیتی لحاظ سے ہماری میقات جو سوال سے شروع ہوئی ہے، نئی میقات، اور اسی کا یہ پہلا خطبہ اور پہلا جمعہ ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ خود میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے اسی سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے، حالانکہ توحید کا عنوان اور موضوع بہت وسیع ہے، مختصر سے وقت میں خطبے میں وہ توحید کے تمام تقاضے بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن توحید سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں وہ بیان کی جا سکتی ہے۔ سورہ اخلاص کو قرآن مجید کا جو ثلث قرار دیا گیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو قرآن مجید کا 1/3 حصہ قرار دیا گیا۔ کیوں قرار دیا گیا؟ اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ 3 عقائد پر مشتمل ہے۔ عقائد کے لحاظ سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت۔ تو چونکہ عقیدہ توحید یہ 3 عقائد میں سے ایک عقیدہ ہوتا ہے، ایک ثلث بن جاتا ہے، 1/3 حصہ، اس مناسبت سے سورہ اخلاص کو، قل هو اللہ احد کو قرآن مجید کا 1/3 حصہ قرار دیا گیا۔ مطلب یہ کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں اس کے ایک حصہ وہ توحید پر مبنی ہے، توحید کی وضاحت اور توحید کے تقاضے، توحید سے ٹکرانے والی کون کون سی چیزیں ہیں اور توحید کے حق میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی حاجت نہیں، ہماری عبادت اور اطاعت کی بھی اس کو ضرورت نہیں۔ یہ جو ہم اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس میں اللہ کی غرض نہیں ہے، یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری غرض اور ضرورت ہے۔ دنیا کے تمام انسان اگر نافرمان ہو جائے تو بھی اللہ کی عظمت، اس کی قدرت میں کمی واقع ہونے والی نہیں، اور سب کے سب انسان اگر متقی پرہیزگار ہو جائے تو بھی اللہ کی عظمت میں کوئی ذرہ برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، مطلب نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور
اس کے برابر اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے۔ پھر توحید کی اہمیت کو اور توحید کو تقاضے کو سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی آیت بہت زیادہ معین و مددگار بنتی ہے، جو کلمہ طیبہ کی وضاحت سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں توحید کا اقرار ہے، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار ہے۔ اور یہ کلمے کو کلمہ اسلام بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو پڑھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور اس کلمے کو کلمہ طیبہ بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے بہتر، اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہے۔ طیب کے معنی اچھی چیز کے ہیں۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی بہترین مثال بیان کی؟ کلمہ طیبہ کو یا توحید کو اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے سمجھایا، ایک درخت کی مثال کے ذریعے سے، کشجرۃ طیبہ، جیسے کہ ایک بہترین درخت ہوتا ہے، اصلها ثابت، اور اس کی جڑ زمین میں مضبوط ہوتی ہے، وہ پھسپھسا نہیں ہوتا، اس کی جڑیں زمین میں گہری ہوتی ہے۔ تو گویا کہ عقیدہ توحید کا تقاضا یہ، کلمہ طیبہ کا تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کو اور اس کی بات کو ہم دل میں جگہ دیں، صرف وہ زبان پر نہ رکھے۔ زبان نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دل اگر مسلم نہیں ہے، نقطہ نظر اگر مسلم نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور طاقت اور قوت مومن میں اگر آتی ہے، وہ اسی بنیاد سے جڑنے کے نتیجے میں آتی ہے، بنیاد سے وابستہ ہونے کے نتیجے میں آتی ہے۔ اور علامہ اقبال نے اس حقیقت کو بھی بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو یعنی یہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، توحید کی قوت سے قوی ہے تیرا بازو، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ یہ علامہ اقبال کی خصوصیت اور خوبی تھی کہ ایک ہی شعر میں وہ دو تاریخ کو، دو بڑی بڑی حقیقتوں کو پیش کر دیتے تھے کہ اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ جو کلمہ اسلام کا ماننے والا ہے تو اس کا اصل وطن وہ اسلام ہے، مصطفی ہماری نسبت ہے۔ صرف ہندوستانی، پاکستانی، ایرانی، عربی، افغانستانی یہ نسبتیں تو یہ چھوٹی نسبتیں ہیں، ٹیمپر واری عارضی نسبتیں ہیں، لیکن ہماری اصل جو نسبت ہے مصطفیٰ کو ماننے والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے، تو اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اور جب تک اسلام کو دیس اور وطن اور ملک بنایا تھا مسلمانوں نے، تو پھر اللہ اسلام نے دنیا ان کے حوالے کر دی تھی۔ دنیا میں پھر ان کی حکومت تھی، اس لیے کہ اسلام کو انہوں نے اپنا وطن سمجھا تھا۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ ہم مسلم ہیں تو سارا جہاں وطن ہے ہمارا۔ یہ دنیا کے جو ٹکڑے ہیں لوگوں نے جو تقسیم کر رکھے ہیں، یہ دنیا کی تقسیمیں ہیں، اور یہ تقسیم کی وجہ سے ہی مسلمان کمزور ہوئے۔ اصلها ثابت، توحید کے تقاضے کہا گیا کہ اس کی جڑ زمین میں گہری ہوتی ہے۔ جس درخت سے سمجھایا گیا تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی جڑ زمین میں گہری۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ عقیدہ توحید کا جو اقرار ہے، یہ اعلان ہے لا الہ الا اللہ، تو ہمارے دل میں ہے یا نہیں؟ وہ فروع فی السماء، اس کی ٹہنیاں آسمان میں ہوتی ہے۔ جب زمین میں درخت مضبوط ہوتا ہے تو ٹہنیاں اس کی مضبوط ہوتی ہے، سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ گویا کہ جو اسلامی درخت ہیں، جو کلمے کا جو درخت ہیں، تو اس کو اعمال بھی لگے ہوتے ہیں۔ یہ عقیدہ صرف عقیدے کی حد تک نہیں ہوتا کہ میرا اللہ پر ایمان ہے، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، عمل سے اس کا اظہار ضروری ہے، ٹہنیاں اس کو آنا اور ٹہنیاں اس کو لگنا ضروری ہے۔ جو درخت صحیح ہوتا ہے، فائدہ پہنچانے والا ہوتا ہے، اس کا صرف وہ پیڑ نہیں ہوتا،
پیڑ صرف ان درختوں کے ہوتے ہیں جن سے کوئی زیادہ انسانوں کو فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن جو پھل آور درخت ہوتے ہیں انسانوں کو جن درختوں سے فائدہ پہنچتا ہے تو انہیں ٹہنیاں بھی ہوتی ہے، تو ان کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں۔ گویا کہ ایک مومن کا جو تعلق ہے وہ اللہ سے قائم ہوتا ہے، اللہ سے جڑا ہوا رہتا ہے۔ زمین سے بھی اس کا تعلق ہوتا ہے مضبوط، اور آسمان سے بھی اس کا تعلق بہت وسیع ہوتا ہے۔ توتی اکلھا کل حین باذن ربیہ، ہر وقت اللہ کی اجازت سے وہ پھل لاتا ہے۔ جس درخت سے کلمہ طیبہ کو توحید کو سمجھایا گیا تو اس کی تیسری خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ ہر وقت اسے پھل لگے رہتے ہیں، ہر وقت پھل آور وہ رہتا ہے، کوئی سیزن اور کوئی موسم اس کا نہیں ہوتا۔ اور اس سے مراد ہے اسلامی اور ایمانی نسل اس سے پروان چڑھتی ہے۔ یہ پھلوں کی حقیقت کیا ہے؟ پھلوں کی ایک ضرورت تو یہ ہے کہ لوگ اس کا مغز کھاتے ہیں، لیکن صرف وہ پھل کی یہی حقیقت نہیں ہے۔ پھل کی ایک اہم حقیقت یہ ہے کہ اس پھل کے اندر اس درخت کا بچہ پرورش پا رہا ہے، بیج کا مطلب اس کا بچہ، اور وہ پھل کے ذریعے سے اس کو غذا ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھل اس وقت پکتا ہے جب بیج اس لائق ہو جاتا ہے کہ اس میں دوسرا درخت آئے، دوسرا درخت اس سے اگے۔ تو گویا کہ پھل میں جو اللہ تعالیٰ نے مغز رکھا ہے، غدہ رکھا ہے، وہ اس درخت کے بچے کی غذا ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان بھی اس سے کھاتے ہیں۔ بکری سے دودھ نکلتا ہے تو اولین طور پر تو اللہ نے بچے کے لیے غذا رکھی ہے، چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، اور بھی جو جانور ہو، لیکن انسان بھی کھاتے ہیں، انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہے اس کی نسل کے لیے، اس کی نسل کی بقا کے لیے، حفاظت کے لیے۔ تو درخت میں، پھل میں جو بیج ہوتے ہیں وہ ایک طرح سے اس درخت کی اولاد ہے۔ تو پھل کی مثال کے ذریعے سے امت مسلمہ کو سمجھا گیا کہ تم نے جس درخت کو اپنے دل میں لگایا، اپنے ذہن اور دماغ میں لگایا، تو ایک تو اس کی جڑ ہوتی ہے مضبوط، اس کی ٹہنیاں ہوتی ہے، اور وہ پھل آور، ثمر آور ہوتا ہے۔ دوسرے بھی اس کو کھاتے، استعمال کرتے، فائدہ اس سے پہنچتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی دوسروں کے لیے فائدے کا باعث ہوتی ہے، اور صرف وہ دنیاوی فائدے کا باعث نہیں ہوتی، بلکہ نسل میں اضافے کا باعث بنتی ہے، اپنی اولاد کو اسلامی بناتا ہے، اور اپنی دعوت کے ذریعے سے، اپنی دعوتی اور تعلیمی تربیتی کوششوں کے ذریعے سے وہ دوسروں کو بھی اسلام کی اولاد بنانے کی، اسلام کی نسل بنانے کی وہ کوشش کرتے رہتا ہے۔ اور پھر اس میں اہم جو بات اللہ نے بیان فرمائی اس کے بعد، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مضبوطی عطا کرتا ہے قول ثابت کے ذریعے سے۔ کلمہ طیبہ کی مثال کا تذکرہ چل رہا تھا، تو اس سے مراد ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور کچھ مفسرین نے قول ثابت کا مفہوم مطلب مراد لیا قرآن مجید، کلمہ طیبہ مراد لیا جائے یا قرآن مجید مراد لیا جائے، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ کلمہ طیبہ یہ قرآن مجید اس کی تشریح ہے۔ قرآن مجید کو اگر آپ مختصر لفظوں میں اگر آپ اس کی تہہ کریں گے، گھڑی کریں گے، تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہو جائے گا، ایک سطر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، تمام انبیاء کی پوری زندگیاں وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں سما جائے گی۔ اور اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پھیلائیں گے تو پھر پورا قرآن مجید اس کی تشریح ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اور اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی تمام زندگیاں وہ لا الہ الا اللہ تو ہر دور میں ایک ہی رہا ہے، البتہ اخیر کا رسالت کا جو کلمہ ہے وہ تبدیل ہوتے رہا ہے۔ جو نبی زندگی میں تھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس پر ایمان لانے کا تقاضا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس لیے اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اقرار اور اس پر ایمان ضروری ہے۔ اہم جو بات ہے، اللہ مضبوطی عطا کرتا ہے ایمان والوں کو، صرف آخرت کی مضبوطی نہیں،
یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اس قول ثابت کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے، اس کلمے کے ذریعے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مضبوطی عطا کرتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں مضبوطی عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ ہے قرآن کا پیغام، یہ اللہ کی پالیسی اور سنت کہ اہل ایمان کو اس دنیا میں بھی اگر ترقی ملے گی، مضبوطی ملے گی، تو وہ کلمے کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے۔ ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ امت مسلمہ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ کلمے اور قرآن کے ذریعے سے اگر ہم کو ترقی مل سکتی ہے تو زیادہ سے زیادہ عبادات کے میدان میں، روزے کے میدان میں، حج کے میدان میں، اور کچھ اخلاقیات کے میدان میں، لیکن خاص طور سے سیاست کے میدان میں تو ترقی مل ہی نہیں سکتی۔ نظام زندگی معاملات میں قرآن پر عمل کر کے، کلمے پر عمل کر کے تو ترقی مل ہی نہیں سکتی، بلکہ حال یہ ہے کہ لوگوں کا گمان یہ ہے کہ اگر ہم نے کلمے کی بات کی، قرآن کی بات کی، دین کی بات کی میدان سیاست میں، تو جو کچھ ترقی ہے اور جو کچھ عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہیں سے پھر اللہ تعالیٰ کی مار پڑی امت مسلمہ پر کہ تم نے اسلام کو مسئلہ سمجھا، قرآن کو تم نے مسئلہ بنا لیا، تو پھر اب تمہاری زندگی خود مسئلہ بن گئی، پریشانی کا ذریعہ بن گئی، تمہاری زندگی بوجھ بن گئی۔ جبکہ یہی کلمہ طیبہ تھا کہ اس نے مضبوط کیا تھا آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول اہل ایمان کو۔ اور پھر اگر کچھ ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حالات اگر اس کے حق میں ہیں تو پھر اسلام کی بات، کلمے کی بات ہم کو کرنا چاہیے، اور اگر حالات اس کے خلاف ہے، سیاسی حالات ہے اور دوسرے حالات ہے، وہ کلمے کے حق میں نہیں، اسلام کے حق میں نہیں، تو اس کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دائمی کلمہ ہے، حالات کس طرح کے بھی ہو۔ علامہ اقبال نے ایک نظم قائم کی ہے، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، ایک نظم ہے ان کی لا الہ الا اللہ کے عنوان سے، خودی ہے کہ فضا لا الہ الا اللہ۔ اور اسی نظم میں علامہ اقبال نے کلمہ طیبہ کے مفہوم کو، مطلب کو، ایک طرح سے توحید کا مطلب اور مفہوم بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، واضح کیا کہ یہ نغمہ فصل و گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ جو نغمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ فصل و گلوں کا پابند نہیں ہے، یہ بہار اور خزاں کا پابند نہیں ہے کہ موسم اگر اس کے حق میں ہے، اس میں اس کے حق میں اگر حالات ہے تو ہی اپنا اثر دکھائے گا، تو اس کی تاثیر ہوں گی، اور اس کے خلاف اگر حالات ہے تو پھر اپنا اثر نہیں دکھائے گا۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ کہ یہ صدا اور یہ دعوت امت مسلمہ پر ڈالی گئی۔ لیکن جو چیز اسلام میں جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے تو باطل پرستوں کے نزدیک، شیطان کے نزدیک وہ چیز اتنی زیادہ بری ہوتی ہے۔ توحید چونکہ بنیاد ہے اور اس کے بغیر کسی کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، اس لیے ابلیس کی اور ابلیس کے ماننے والوں کے ہر دور میں کوشش یہ رہی ہے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی، قرآن اور اسلام کا اقرار کرتے ہوئے بھی ان کو توحید سے ہٹایا جائے، توحید کا عقیدہ کمزور کیا جائے۔ ہم سے پہلے کی جو امت مسلمہ ہے بنی اسرائیل بھی یہ عقیدے کی کمزوری میں مبتلا ہوئی تھی۔ سب سے بڑی ان کی کمزوری اور سب سے پہلی کمزوری وہ عقیدہ توحید کی کمزوری تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط عقائد کو بیان کیا۔ ایک غلط ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہوں نے انبیاء کو اور صلحاء کو معبود بنا لیا تھا، ان کی قبروں کی پوجا پرستش کرتے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں جبکہ انتقال کے قریب تھے، دنیا سے آپ جا رہے تھے، تو اپنی امت کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کی تلقین کی ان میں سے ایک تلقین یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، اتخذوا انبیاء قبورہم مساجد، کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کا بنا لیا، اور خبردار تم ایسا نہ کرنا۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہود اور نصارہ نے انتقام لیا امت مسلمہ کا، اور انتقام لینے میں ان کو کامیابی اس لیے ملی کہ مسلمانوں نے قرآن و حدیث کی تعلیمات کو چھوڑ دیا
ورنہ قرآن حدیث کی تعلیمات کو مسلمان پکڑے رہتے تو انتقام نہیں لے سکتے تھے. یہ مدار پرستی کے فتنے میں مبتلا کر کے وہ امت مسلمہ سے انتقام نہیں لے سکتے تھے. انہوں نے جب یہ سنا، انہوں نے دیکھا جب احادیث میں بخاری اور مسلم میں کہ ان کے نبی نے ہم پر لعنت اور ملامت کی ہے، اور اس لیے لعنت اور ملامت کی ہے کہ ہم نے ہمارے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو ہم ضرور ان کے ماننے والوں کو بھی نبیوں کی اور صلحاء کی قبروں کی پوجا پرستش میں مبتلا کریں گے. نبیوں کی قبروں پر تو بس نہیں چلتا، تو نبیوں کے جو چھوٹے نبیوں کی جو ماننے والے ہیں، نبی کی قبر کو سجدہ کرنا بھی شرک ہے. ولی کی قبر اور کسی نیک شخص کی قبر کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اسلام نے تو پکی قبروں بنانے کی بھی اجازت نہیں دی، یہ سب لوگوں نے اپنی مرضی سے بنا لیے، اور اس لیے پکی قبر بنانے کی اجازت نہیں کہ وہاں سے شرک کے دروازے کھلتے ہیں. پکی قبر بنانے کی ممانعت اسلام میں، اس لیے کہ اسلام کی جو بنیادی جو تعلیم ہے وہ توحید پر مبنی ہے. تو ہر وہ چیز ممنوع ہے جو توحید کے خلاف پڑتی ہے یا جہاں سے توحید کمزور ہو سکتی ہے، تو ان تمام دروازوں کو اسلام نے بند کر دیا. تو ہر دور میں توحید کے عقیدے کو کمزور کرنے کی تحریک چلی ہے. بنی اسرائیل میں بھی یہ تحریک چلی تھی، اور بنی اسرائیل وہ بدعقیدگی میں مبتلا ہو گئی، شرک میں مبتلا ہو کر، اور وہی امت مسلمہ میں آج یہ چیز پائی جاتی ہے. جب یہاں پر مسلم دور حکمرانی تھا، خاص طور سے اکبر کا زمانہ، جہانگیر کا زمانہ، تو یہی عقیدہ توحید پر تیشہ چلانے کی کوشش کی گئی اور تقسیم کی گئی کہ ایک وہ سجدہ جو سجدے تعبدی عبادت وہ تو صرف اللہ کے لیے خاص ہے، لیکن سجدے تعظیمی یا اوروں کے لیے بھی ہے، جبکہ سجدہ صرف ایک ہی ہے، اور قرآن نے سجدے کو ایک ہی قرار دیا، اور وہ صرف اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کوئی اور سجدہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معاملہ یہ تھا کہ آپ تو جھکنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، سجدہ تو وہ تو آگے کی چیز کہ زندگی میں آپ کے سامنے کوئی جھکے، آپ کے ادب و احترام میں کھڑے ہو تو آپ اس کو بھی پسند نہیں کرتے تھے. اتنے آپ نے امت کی نگہداشت کی، اور ان کے امت کے شرک کے تعلق سے آپ اتنے زیادہ فکر مند تھے. لیکن وہ تحریک چلی، لیکن جہاں بھی جس زمانے میں جس فتنے کے لیے اور برائی کے لیے تحریک چلی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ایک سنت یہ بھی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس کے سد باب کے لیے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ کم رہے ہر دور میں. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ان کا لقب ان کا اتنا زیادہ مشہور ہوگا کہ اصل نام سے لوگ واقف نہیں. شیخ احمد سرہندی اصل ان کا نام ہے. شیخ احمد سرہندی ایک جگہ کا گاؤں کا نام ہے، ہند کے سرحد پر واقع، اس لیے سرہندی ان کو کہتے ہیں، سرہندی. مجدد الفسانی اس لیے کہتے ہیں مجدد، تجدید کرنے والے، دین اسلام کی تعلیمات جو مٹ گئی تھی، مٹائی جا رہی تھی، اس کی تجدید کرنے والے. الف کہتے ہزار کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو 1000 سال کا عرصہ اور فاصلہ ہو گیا تھا، تو گویا کہ ایک صدی پر، یعنی 1000 سال پر دنیا میں ان کی پیدائش ہوئی، دنیا میں وہ آئے. اس وجہ سے ان کو مجدد الفسانی یہاں سے دوسرا 1000 سال شروع ہوتا ہے امت مسلمہ کا، 450 450 سال پہلے کا زمانہ. تو جب خود مسلم حکمرانوں کی طرف سے اور کچھ دنیا پرست اور یہ درباری علماء کی طرف سے شرک کی تحریک چلنے لگی اور مختلف ناموں سے، خاص طور سے مزار پرستی کا شرک عام ہونے لگا، شخصیت پرستی کا شرک عام ہونے لگا، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، اور انہوں نے ایک شاگردوں کا حلقہ تیار کیا. اگرچہ بادشاہوں کی اور حکمرانوں کی مخالفت، دشمنی ان کو بھی مول لینی پڑی، اور کئی سال ان کو جیل میں رہنا پڑا، اور ہر دور میں یہ باطل پرستوں کی تاریخ رہی ہے. جہانگیر نے اس بنیاد پر ان کو جیل میں ڈال دیا تھا کہ وہ سجدے تعظیمی کو بھی حرام کہتے، شرک کہتے تھے. وہ ان کا کہنا تھا کہ سجدہ تو آگے کی چیز ہے، کسی کے سامنے جھکنا بھی جو ہے تو وہ بھی شرک ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے. لیکن اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے روایتوں میں یہ ہے کہ ایک مرتبہ جہانگیر نے دربار میں بلایا، اور عام طور سے
درباروں کے دروازے یا خود مزاروں کے دروازے کچھ ایسے ہوتے تھے، بنائے جاتے تھے کہ کوئی کھڑے ہو کر نہ جا سکے. جھکنا ہے نا، شرک کرنا، آگے کا شرک ہو تو آگے کی چیز ہے. دروازے سے شرک ہو جائے تو جھک کر ہی جائے. لیکن مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھاپ لیا کہ جہانگیر کیا چاہتا ہے. جہانگیر میرے گویا کہ وہ جو فرمان ہے کہ کسی کے سامنے جھکنا بھی جو تو شرک ہے ادب و احترام کے تقدس کے طور پر، لیکن وہ یہ دکھا کر مجھ سے کروا کر یہ کہنا چاہتا کہ آپ جھکے نہیں. تو اپنے دربار تک پہنچنے کے لیے کچھ دروازہ ایسا بنایا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو جھک کر ہی جانا پڑے، یعنی کھڑکی نما دروازہ. لیکن جو بہت غیور ہوتے ہیں، جن کو بصیرت حاصل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد بھی کرتا ہے اور فوراً وہ چوک جاتے ہیں. روایتوں میں یہ ہے کہ جب وہ پہنچے دربار کے قریب جہاں پر جہانگیر بیٹھتا تھا اپنے تخت پر، اور دوسرے لوگ بھی جھک کر ہی جاتے تھے اور اس کے بغیر کھڑے ہو کر جا نہیں سکتے تھے، لیکن روایتوں میں یہ ہے کہ جہانگیر مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دونوں پیروں کو پیچھے زمین پر رکھ دیا اور پیر اس کی طرف کر کے وہ کھڑکی نما دروازے تھے اس تک چلے گئے. لیکن علامہ اقبال سے رہا نہیں گیا اس واقعے کو جب انہوں نے اپنے اشعار میں پیش کیا. وہ یہ کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے گرمی آرار، وہ ہند میں سرمائے ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار. جو شرک حکومت کی طرف سے پھیلایا جا رہا تھا، یہ مزار پرستی کا شرک، شخصیت پرستی کا شرک، تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے ان کا توڑ کیا. بھلے ان کو جیل میں رہنا پڑا، کئی سال ان کے جیل میں گزرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن جیل سے بچنے کا ایک راستہ نکال لیا موجودہ دور کے کام کرنے والوں. صرف اتنا ہی کام کرو، اتنی دعوت دو جس سے حکمراں ناراض نہیں ہو سکتے. تو یہ کام کرنے کا طریقہ مجددین کا کبھی بھی نہیں رہا. علماء اکرام نے اور دین کے کام کرنے والوں نے خاص طور سے ان چیزوں کو بنیاد بنایا جو اہم تھی، ضروری تھی، لیکن لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا تھا. ورنہ اگر یہ ہلکا پھلکا کام اگر کرتے، یہ طریقہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسلم دور حکومت تھا نا، یہ چاروں کے چاروں امام دور مسلم حکمرانی سے تعلق رکھتے ہیں، خلافت بنو عباسیہ سے ان کا تعلق ہے. لیکن حکومت کے توسط سے جو فتنے برپا ہو رہے تھے، جو شرک کی تحریک چل رہی تھی، تو امام ابو حنیفہ اس کے خلاف میدان میں آ گئے. ان کو بھی جیل میں رہنا پڑا اور ان کی بھی موت جیل میں ہوئی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی جیل میں جانا پڑا، امام احمد بن حنبل کو بھی کوڑے کھانے پڑے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کوڑے کھانے پڑے. لیکن اللہ کی سنت یہ بھی ہے نا، آزمائش صبر انعام. اور بھی علماء اکرام تھے نا ابو حنیفہ کے زمانے میں، اور بھی امام تھے نا، پھر ان کی تاریخ باقی کیوں نہیں رہی، ان کا نام باقی کیوں نہیں رہا. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ دور میں اور بھی تو نے درباری علماء، حکومت پرست چاپلوسی قسم کے علماء، پھر ان کا نام، ان کا کردار کیوں نہیں باقی رہا. یہ اللہ کی سنت ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اللہ مضبوطی عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انہی کو مضبوطی عطا کرتا، زندہ رکھتا ہے جن کی بات قرآن کے مطابق ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جن کی بات ہوتی ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، تو جن کی باتوں کو قرآن کی تائید حاصل ہو جائیں گی، جن کے اشعار کو قرآن کی تائید حاصل ہو جائے گی، تو وہ قیامت تک باقی رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. تو یہ چار ائمہ کرام جنہوں نے موجودہ حکومت کے خلاف کام کیا، ان کی ناراضی بول لے کر، ان کے سختیوں سے نہیں ڈرے، اپنا کام کرتے رہے. تو بھلے ان کو مصیبتیں پریشانیاں آئی، آزمائشیں آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانیاں بھی عطا کی. اور آج ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں لوگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعلیم اور تربیت سے جڑے ہوئے ہیں. تو محترم حضرات، ضرورت اس بات کی ہے کہ عقیدہ توحید جو ایمان اور اسلام کی بنیاد ہیں، ہم اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے تقاضوں کو ہم سمجھیں، اور توحید سے جو ٹکرانے والی چیزیں اور باتیں ہیں ان سے ہم اپنے آپ کو بچائے رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.